جو کہ 3 اہم علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ ایصال ثواب، یا جس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں زندوں کی طرف سے فوت شدگان کی طرف نفع پہنچانے کا ذریعہ، اس میں سب سے اہم ترین عمل ہے مرے ہوئے لوگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا. یہ ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانی بیان فرمایا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں. ریفرنس پر آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس 3 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو کہ ایمان والوں کے مرنے کے بعد جو آنے والے ایمان والے لوگ ہیں، یقولون، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزرے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، جو سابقہ مسلمان ہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اے اللہ ان کو بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ان گزرے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے تو بخشنے والا ہے بے شک اور رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پر فرض کی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدگان مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ. اور اسی کی ترغیب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الذکر والدعا چیپٹر میں 6929 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی وہ دعا جو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے قبول فرماتا ہے. الحمدللہ. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جب وہ اپنے غیر حاضر بھائی، چاہے وہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں موجود، وہاں پر موجود نہیں، اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہ چیزیں عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. الحمدللہ. اور فرشتوں کی آمین، فرشتے جو مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، معصوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایصال ثواب کا ذریعہ امت کے لیے خود ہی رکھ دیا دعا کی شکل میں. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1، اس کے سلام کا جواب دے. نمبر 2، اگر وہ مرض میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کرے. نمبر 3، اس کے جنازے میں شامل ہو. یہ آ گیا ذکر، جنازے میں شامل ہوگا تو دعا کرے گا فوت شدگان کے لیے. نمبر 4، جب وہ دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. اور یہ پرٹیکولر دعوت جو ہے وہ نکاح کی دعوت، اس کو تو واجب قرار دیا گیا بخاری اور مسلم میں کہ جو ولیمے کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے. اور نمبر 5، جب مسلمان چھینک میں اس کے جواب میں کہے الحمدللہ تو اس کو جواب دے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یرحمک اللہ کہنا یہ 5واں حق ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ حدیث. اب دیکھ لیں میرے لیکچر میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہوتی ہیں. متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 باتوں کا حکم فرمایا کرتے تھے. یہاں تو صرف فرمایا کہ یہ حق ہے، وہاں پر 7 چیزوں کا حکم فرمایا کرتے تھے. ان میں سے یہ 5 چیزیں بھی شامل ہیں جن میں یہ چیز بھی ہے کہ مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا کرو. پھر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2199 نمبر حدیث ہے 2199 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، عام مسلمان نہیں، ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. بڑا خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں 40 موحدین شامل ہو جائیں. اور اسی حدیث کو میں نے بنیاد بنا کر ایک لیکچر دیا ہے 25 منٹ کا، مسئلہ نمبر 8 کے نام سے، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور فرمایا 40 ایسے بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور وہ دعا، کئی دعائیں ویسے احادیث کے اندر آئی ہیں، لیکن ایک دعا جو کہ متفق علیہ ہے امت کے اندر، وہ آپ کے ریفرنس پر 4 نمبر پر ہے.
जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1024 और सुनन नबी दाऊद में 3201 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी तकबीर के बाद यह दुआ पढ़ा करते थे जनाजे की नमाज में, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, और जो हमारे हाजिर हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो हमारे छोटे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो हमारे बड़े हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो मर्द हैं और जो औरतें हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से तू जिसे भी जिंदा रखे तो उसे इस्लाम के साथ जिंदा रखना, और हम में से जब किसी को मौत आए तो उसे ईमान पर मौत देना, आमीन। तो देखिए, अपने लिए भी दुआ है और उस मैयत के लिए भी दुआ। ये तो हो गया जनाजा। बाद लोग जनाजे के फौरन बाद दुआ मांगते हैं, ये दुआ साबित नहीं है। असल दुआ जो साबित है वो सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3213 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अपने भाई को दफना चुको तो उसकी कब्र पर उसकी बख्शिश और कब्र के सवालात में इस्तकामत के लिए दुआ करो। और ये इस हद तक जबरदस्त चीज है कि किताबुल ईमान चैप्टर में सही मुस्लिम में सैयदना अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी लंबी हदीस है, उसका आखिरी हिस्सा है सही मुस्लिम किताबुल ईमान, और चैप्टर है वो कि इस्लाम अगले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। उस चैप्टर में ये हदीस इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं कि सैयदना अमर इब्न आस ने अपनी वफात के वक्त अपने बच्चों को काफी नसीहतें की। उनमें से आखिरी नसीहत ये थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर इतनी देर बैठे रहना जितनी देर ऊंट को कुर्बान करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं अपनी कब्र के साथ मानूस हो जाऊं और तुम्हारी वजह से मुझे कब्र में मुनकर नकीर के सवालात में आसानी हो। क्या मुराद? कि जब तुम कब्र पर रहोगे और दुआ करोगे मेरे लिए। यह नहीं है कि उन्होंने फरिश्तों को रोक लेना है, और बाद लोग उस तरफ चल पड़ते हैं कि जी वो मुर्दा सुन रहा होता है, ये होता है। उसको इस हदीस के साथ जोड़े, सही मुस्लिम की वो हदीस कि दुआ की बरकत से सवालात में इस्तिकामत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को यह दुआ तालीम फरमाई। तशहुद में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, और सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1324 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया करते थे। और सही मुस्लिम में एक तुरुक में यहां तक आता है कि सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, जो शख्स तशहुद में यह दुआ ना पढ़े उसको कहते थे दुआ तू अपनी नमाज ही दोबारा पढ़, क्योंकि इस दुआ को पढ़ने का हुक्म है। इसके अलावा जितनी दुआएं वो पढ़ सकते हैं। बुखारी और मुस्लिम में कि दुरूद शरीफ के बाद जो चाहो अपने रब से मांगो, लेकिन यह दुआ हुक्मन है। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद चैप्टर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1324 नंबर, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। 4 चीजों से अल्लाह की पनाह मांगनी है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं अज़ाब जहन्नम से, दोज़ख के अज़ाब से, अज़ाब कब्र से, तो जिंदगी और मौत के फितने से, और चौथा मसीह अद-दज्जाल के फितने से। इन 4 चीजों के शर से ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं। तो ये दुनिया में भी हमने तशहुद में अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगनी है, और मरने के बाद मुसलमान भाई के लिए उसकी कब्र पर दुआ करनी है, कब्र के सवालात में इस्तकामत की। हाँ जी, अब आ रही है ताज़ियत की दुआ। ये आजकल हमारे माशरे में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एक रवाज है कि लोग सोग मनाते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि मैयत पर 3 दिन का सोग है। सिर्फ औरत 4 महीने 10 दिन अपने खावंद के लिए सोग करेगी। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। और सोग ये नहीं है कि मातम करना या नौहा करना है, उसकी ममानियत है बुखारी और मुस्लिम में, वो इंशाल्लाह कभी टॉपिक अलग से मैं बयान करूंगा। सोग ये है कि वहां पर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होगी, हत्ता के खाना भी नहीं पकेगा, बल्कि मोहल्लेदार या रिश्तेदार उस घर में खाना भेजेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किया करते थे, क्योंकि वो गम की कैफियत में होता था घर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ियत की क्या दुआ फरमाया करते थे? वैसे तो बहुत दुआएं हैं मिली हैं, लेकिन उनमें से परफेक्ट कोई भी ऐसी दुआ नहीं है जो पर्टिकुलर ताज़ियत की दुआ हो, सवाए इस दुआ के जो सही मुस्लिम में आई है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2130 किताबुल जनाइज चैप्टर में, कि सैयदना अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ताज़ियत के लिए उनके घर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज के साथ उनके घर वालों के साथ ताज़ियत की। हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो वो आते हैं दुआ करो जी, और दुआ क्या कर रहे होते हैं? एक दफा सूरतुल फातिहा और 3 दफा कुल शरीफ पढ़ के उसको इसाले सवाब कर रहे होते हैं, जो किसी ज़ईफ रवायत से भी साबित नहीं। सही तो बड़ी दूर की बात, ज़ईफ रवायत दुनिया की किसी हदीस की किताब में ऐसी कोई ज़ईफ रवायत भी मौजूद नहीं है।
حتیٰ کہ ظلم ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوتا ان کو بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوا رہے ہوتے ہیں. تو تعزیت کی یہ دعا میں نے اس کی نمبرنگ بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ بخشش فرما دے ابو سلمہ کی. یہاں پر کسی اور کا نام لے سکتے ہیں. میرے مرنے کے بعد کوئی تعزیت کے لیے آئے تو اللہم اغفر لی محمد علی یا کسی کا بھی نام فلاں بن فلاں. ورفع درجاتہ اور اس کے درجات کو بلند فرما. یہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ عام دعائیں عربی میں پڑھنا افضل ہے، ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر کسی کو یاد نہ ہو. فی المہدیین، اس کے درجات کو بلند کر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جو ان کو مرتبہ ملا ہے ان میں بھی بلند درجات اس کو عطا فرما. وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور اے اللہ تو خلیفہ بن جا پچھلے اس کے جو ورثاء ہے بچ جانے والے لوگ ان پر تو نگہبان بن جا. یعنی وہ مر گیا اس کی جگہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اوپر فضل و کرم فرما. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف کر دے. دیکھ لیں ہر جگہ اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے. وَلَهُ یا رب العالمین، اور اسے بھی اے اللہ اے رب العالمین تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کو پالنے والے. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے نور بھر دے. یہ دعا کسی کے لیے جائے تعزیت کرنے کے لیے، اور یہ تعزیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کی تھی، ان کی جو بیوی تھی، یعنی جو بیوہ تھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تعزیت ان الفاظ میں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وفات کے بعد تمہارے لیے خلیفہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور اس کی بھی مغفرت کرے، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لیے نور سے بھر دے. یہ سارے کلمات ویسے ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اب تعزیت کے لیے جائیں تو اس طریقے سے جا کر دعا کریں. اور اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا دعا میں بہت افضل ہے، لیکن جن جگہوں پر پرٹیکولر آیا اور جہاں پر تعزیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی، لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انڈیویجول دعا کرتا ہے، یہ نہیں کہنا کرو دعا اور سارے ہاتھ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں. ویسے دعا کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر انڈیویجول اپنی جا کر تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن انڈیویجول دعا کرنی انفرادی طور پر. اجتماعی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے نص موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ نے تعزیت کرنی ہے، اس کے لیے دعا کر دینی ہے. اب یہاں پر چلتے چلتے ایک تحفتاً دعا میں آپ کو بتا دوں، اس کو تو یاد کر لیں. میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے تو میں نے یہ دعا الحمدللہ زبانی یاد کی. یہ ضمناً تحفتاً حدیث لے جائیں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں 2127 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جس کو نقصان ہو جائے، کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، ایمان والوں کی نشانی. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوئی بھی نقصان ہے، کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کی طرف واپس چلی جائے گی. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما، میرے صبر کے عوض، یعنی کہ واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ میرا جو نقصان ہوا ہم اللہ ہی کے لیے تھے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم 2127 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی، لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے؟ اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی. بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیا عطا فرمائے گا؟ لیکن جب عدت کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد رسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا. ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہے. واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہے. اور انہی کی وہ حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے کہ جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اے اہل عراق تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے کہ جو تم نے ابن رسول کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو اور خود بھی ایک چادر کے نیچے آئے اور پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور یہ جو آخری پورشن ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. بے شک اے اہل بیت, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور تم نے مولا حسین کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ام سلمہ وہ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اب مجھے چلتے چلتے ان کی باتیں یاد آ گئی, میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن کیا کروں, تڑپ ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ, اس میں ضعیف سند کے ساتھ ہے, اور مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے, جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے. واقعہ کربلا کی تاریخ 50 احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر, وہ بھی انشاءاللہ اردو میں بھی آنے والا ہے, عربی میں آ چکا ہے. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی, اے لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. بنو امیہ کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین, کس کی جرت کے رسول اللہ کو گالیاں نکالے ممبروں پر؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ اپنے ممبروں پر کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے. تم رسول اللہ پر لعنت بھیجتے ہو کہ علی پر لعنت اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تو محمد رسول اللہ تھے, تم اپنے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو انہوں نے بڑا ٹف وقت دیکھا ہے. تو یہ واقعہ کربلا کے بھی 4 سال کے بعد 64 ہجری میں یہ فوت ہوئی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری والدہ. اب بھائیو, قبرستان جانے کی دعا, اس کا بھی حکم فرمایا گیا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2259 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے 50 سال کے بعد. اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے, کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں, بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, اس کے لیے دعا کرنے کے لیے. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بقیع کی طرف گئے, بقیع قبرستان میں رات کے آخری پہر. اور اما عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جایا کرتے تھے رات میں قبرستان. وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی. یہ مردہ دفناتے وقت نہیں, یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے, قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, قبر پہ جا کے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. مسند المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند ہے المستدرک للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لوٹائے. جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس, لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے. اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے الادب المفرد میں, پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر. لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے, تو یہ بات کرنا بدعت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد, اور امت کا اجماع ہے. یہ چند آٹے میں نمک لوگ, ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی. الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مکنا فکر کے, وہ اسی کے قائل ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے, ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں. تو یہ چند علماء عرب نے یہ اگر فتویٰ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے. تو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2256, وہی حدیث اما عائشہ کہتی ہیں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی, آ کر سانس میرا پھولا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے, یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا, تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی, اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ سے کلیئر کیا, غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قربان جائے اہل بقیع کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا, کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقیع میں دفن ہے. تو الحمدللہ
मौला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे जिगरी यार मौला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने मस्जिद नबी में शहादत की मौत दी और रोज़ा रसूल के साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जगह भी मिली, दोनों दुआएं उनकी कबूल हुई, मदीना शरीफ में वो दफन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ साबित। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने तो जाके दुआ की, मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ करूं? तो फिर आपने दुआ तालीम फरमाई, जो आपके पेपर पर रेफरेंस नंबर 8 है, सही मुस्लिम किताबुल जनाइज हदीस नंबर 2257। ये 4-5 हदीसें इकट्ठी हैं। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि मुर्दों के लिए जाकर कब्रिस्तान में ये दुआ करनी है। बस ये दुआ करना जो है वो साबित है। और ज़ाहिर है जिक्र और दुरूद साथ पढ़ना वो तो है ये दुआ की कबूलियत के लिए, जो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जो जिक्र और दुरूद पढ़कर दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। 593 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। तो ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। इससे ये बात पता चली कि औरतें भी शरई पर्दे का ख्याल रखते हुए कब्रिस्तान जा सकती हैं, बल्कि उनको जाना चाहिए, मज़ारों पर नहीं, कब्रिस्तान। क्योंकि अम्मा आयशा को ये तालीम फरमाई। वो जो हदीस है वो ज़वारुल क़ुबूर के लिए है जामिया तिरमिज़ी में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो कसरत के साथ कब्रों पर जाती हैं। ज़वारुल क़ुबूर, जो कभी कभार जाती हैं, उनके लिए नहीं है। और वहां पर इमाम तिरमिज़ी ने फिर लिखा है कि हदीस मुहद्दिसीन के नजदीक मनसूख है, या इसका मतलब यह है क्योंकि अम्मा आयशा कब्रिस्तान जाया करती थी। जामिया तिरमिज़ी में है कि अम्मा आयशा के जब भाई फौत हुए अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनकी कब्र पर गई और जाके उनके लिए दुआ भी की, सही सनद के साथ है। तो ये दुआ याद कर लें, सही मुस्लिम की। इस पे मैंने पूरा लेक्चर दिया है रबीउल अव्वल पर, मसला नंबर 63 के नाम से, 2.25 घंटे का, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें। उसमें कब्रों से रिलेटेड सारे अहकामात और कब्रों पर ये जो गैर इस्लामी नजरियात चल रहे हैं उनको मैंने एड्रेस किया है। यहां आज महल नहीं। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सलामती हो तुम पर ए मोमिनीन और मुस्लिमीन, इस घर के रहने वालों, और बेशक हम भी मरने के बाद तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं, हमने भी यहां पर आना है। हम अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी आफियत का सवाल करते हैं। और सबसे बड़ी दुआ अगर कोई की जा सकती वो आफियत की है, दुनिया और आखिरत में आफियत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ भी याद कर लें, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अर्सा पहले ये दुआ याद की थी। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर वाली जो दुआ है जामिया तिरमिज़ी में वो ज़ईफ़ रवायत है, सही सनद यही है जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। इल्मी पॉइंट नंबर 2, सेकंड लास्ट पॉइंट है, जिंदों की तरफ से फौत शुदगान को दुआ के अलावा किन किन चीजों से नफा पहुंचाया जा सकता है। अब आ रही है जनाब कुछ कड़वी बातें भी। तो जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से 8 सहीहुल असनाद अहादीस, वैसे अहादीस तो बहुत है लेकिन अक्सर ज़ईफ है, जो बिल्कुल एग्रीड अपॉन 8 अहादीस थी वो यहां पर मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा ताकि हमें ये सारा इशू क्लियर हो जाए। इसमें जो चाबी है इसाले सवाब के लिए वो हदीस है सही मुस्लिम की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4223 नंबर। इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे को सवाए 3 चीजों के किसी और शय का सवाब नहीं पहुंचता। मुर्दे के तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सवाए 3 अमाल के, वो मरने के बाद भी जारी रहते हैं। नंबर 1 सदका जारिया, दुनिया में उसने कोई काम किया था और वो सदका जारिया बन गया। मसलन उसने पब्लिक प्लेस के ऊपर को पानी का कूलर लगवा दिया, या मैंने पब्लिक प्लेस लिखा, लोग समझते हैं मस्जिद में कूलर लगाना सवाब है, पब्लिक प्लेस के ऊपर लगवा दिया, या मस्जिद में कोई सफ बिछा दी, कोई पंखा लगवा दिया, कोई भी नेकी का काम किया जो सदका जारिया बन गया, तो इसका सवाब उसको मरने के बाद भी मिलेगा। नंबर 2 ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। कुर्बान जाओ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के आज 1200 साल हो गए हैं, आज तक उम्मत उनकी अहादीस की किताबों से नफा उठा रही है। तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के नामा अमाल में लाखों करोड़ों पहाड़ों के बराबर अजर पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत ने जो उनके इल्म से नफा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर उनको सवाब मिलना चाहिए, उन्हीं की मेहनत है, किसी और ने नहीं उनको बख्शा, उनकी अपनी मेहनत है। और तीसरा फरमाया कि नेक औलाद जो अपने मां बाप के मरने के बाद उनके लिए दुआ करती है। हालांकि दुआ का तो नफा हर बंदे का ही पहुंचता है, औलाद का जिक्र क्यों किया, ये पर्टिकुलर औलाद का जिक्र क्यों किया? इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजह यह कि जो औलाद को दर्द है वो मौलवी को नहीं हो सकता, जो आपने पैसे देके मौलवी दुआ के लिए मंगवाया है वो तो पैसे लेके दुआ कर रहा है, औलाद को तो दर्द है कि मेरे मां बाप का क्या बनेगा मरने के बाद। और दूसरा वो भी तशरीह सही है जो अगली अहादीस कर रही है, हदीस नंबर 2 सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3528 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक सबसे पाकीज़ा चीज जो इंसान खाता है वो उसके हाथों की कमाई है,
اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے. اس کی اولاد اس کی کمائی ہے. یعنی اولاد اب جو بھی نیک امال کرے گی آٹومیٹکلی خود بخود اس کے نیک امال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا, چاہے وہ زندہ ہے مردہ, کیونکہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. نیک اولاد کمائی ہے. کیوں دعا کی گئی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ مجھے امام بنا پرہیزگار لوگوں کا. یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے, مراد یہ کہ میری نسل میں میں پرکھ اور پیشوا بنوں ان لوگوں کا کہ میری نسل میں نیک لوگ آئیں, ان کا امام مجھے بنا. پھر اگلی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ بالکل مسئلے کو واضح کر دے گی. تیسری حدیث سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح حدیث ہے 3660 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں مومن کے جب درجات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرا بیٹا تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد استغفار کرتا ہے. اب اس کو نفع پہنچ رہا ہے, اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں, حالانکہ درجات انسان کے اپنے عمل سے بلند ہونا چاہیے. تو نیک اولاد کی صرف دعا نہیں بلکہ اس کے سارے اعمال وہ اگر مرنے کے بعد میت کے لیے اصالہ ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے, جو اعمال بھی کرتا ہے اس میں یہ نہیں کہ اللہ میں کچھ آتا ہوں, وہ خود بخود پہنچیں گے, کوئی ٹینشن نہ لے, اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1388 ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری والدہ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو وہ مجھے صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرور وصیت کرتی, لیکن اس نے وصیت کی کوئی نہیں. اب اس نے وصیت تو نہیں کی, تو اب میں اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا ہاں. کوئی پیچیدگی نہیں اس میں, کوئی دوسری بات نہیں کہ آؤٹ آف کوسچن ہاں بھائی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اگلی حدیث جس کو لوگ نا حدیث کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے کہ جو منت کا پہنچتا ہے باقی نہیں, اس لیے میں نے منت کے بغیر والی روایتیں بیان کی ہیں. ہاں منت مانی ہو وہ تو بدرجہ اولا پہنچتا ہے, وہ اگلی حدیث ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث, پانچویں حدیث سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا ہوا اس کو ثواب پہنچتا ہے. اس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم والی بھی لے کر آئے اور ایک اور حدیث لے کر آئے. ایک صحابی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بالکل واضح حدیث کہ میرا باپ بغیر کسی وصیت کے فوت ہوا ہے, اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں. اب مجھے بتائیے, اس نے مجھے وصیت تو کوئی نہیں کی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کروں, تو کیا اس کا اجر اس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, بس دیٹس آل. کوئی کمپلیکیشن والی بات نہیں کی. آئے مائے شائے والی بات ہوتی تو لوگ اور مطلب نکالتے. کیٹاگوریکلی فرمایا ہاں پہنچے گا اولاد کا. وہ ساری حدیثیں ایک چین سے میں نے جوڑی ہیں, بڑی ترتیب بڑی محنت کی ہے اس پہ تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آئے. اور انشاءاللہ اس طریقے سے نہ کسی نے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ کہیں لیکچر میں دیا ہوا ہے, کیونکہ وہ پہلے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس فرقے کی حفاظت کرنی ہے. تو ہر بندہ اپنا مکتب فکر سامنے رکھ کے تو وہ مسئلے بیان کر رہا ہوتا ہے. 2 نمبر یہ ہوتی پیچھے. چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ حدیث ہے جس کو اوپر والی حدیثوں سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں, یہ بالکل الگ حدیث ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث رمول الدین پہ لگا دے, وہ بالکل الگ حدیث ہے, یہ بالکل الگ حدیث ہے. یہ حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے منت مانی تھی, نظر مانی تھی اللہ کے لیے, لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی, اس کو موقع نہیں ملا. اب اگر ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے وہ نظر اور منت پوری کر دوں تو یا رسول اللہ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, یا بھی آپ نے سیدھا فرمایا ہاں ملے گا. 7ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1852. ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی, لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی, اب کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو. پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا سنو, اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا اور وہ مر جاتی تو کیا تم اس کی طرف سے قرض نہ ادا کرتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرتی. تو فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو نا, اللہ کے لیے اس نے منت مانی تھی تو تم اس کے بہاف پر, تم بیٹی ہو اس کی, اس نظر کو پورا کرو. الحمدللہ. بلکہ 8ویں حدیث جو ہے وہ بالکل اس مسئلے کو اور واضح کر دے گی الحمدللہ. ایک صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے ذمہ 1 مہینے کے روزے تھے, باقی بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ وہ منت والے تھے, تو ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں رکھو. اب ساتھ بونس بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ کر لیا, چونگے میں ایک چیز لے لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہ روزے تو اس نے منت مانے ہوئے تھے, میری والدہ نے کبھی حج نہیں کیا. اب یہاں منت کا ذکر نہیں ہے, یہ بالکل الگ حدیث ہے. یا رسول اللہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا,
اب یہ نہیں کہا کہ نظر مانی ہوئی تھی، وہ الگ حدیث ہے. یا رسول اللہ اس نے تو حج نہیں کیا، اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں اس کے مرنے کے بعد، نہ وصیت کی نہ اس نے منت مانی ہوئی تھی، کہا اس نے کبھی حج نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی طرف سے کیا حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کی طرف سے حج ادا کرو. تو اسی کی بنیاد پر حج بدل کروایا جاتا ہے، اس پر نیابت ہوتی ہے. تو یہ جتنے اعمال حدیث میں ملتی ہیں ان پر نیابت ہوگی، لیکن آپ حیران ہوں گے ان تمام حدیثوں میں خالصتاً صرف اولاد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا میں اس مسئلے میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ جو ہیں ان میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ میری رائے ہے کہ ان کا موقف یہ صحیح ہے کہ یہ پرٹیکولر اولاد کے بارے میں ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی. دعا سب کی پہنچتی ہے، لیکن یہ جو صدقہ اور خیرات یہ سارا وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے جو صحیح مسلم میں اور پھر ابو داؤد میں آیا کہ اولاد اس کی کمائی ہے. تو اولاد کا جو ثواب ملے گا، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس کا قریبی ولی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ اور خیرات، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے لیکن الحمدللہ تمام مقابلہ فکر میں اہل حدیث اہل تشیع میں بریلویوں میں اور دیوبندیوں کے اندر تمام کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو مطلقاً صدقہ اور خیرات کے قائل ہیں کسی دوسرے کی طرف سے بھی، لیکن یہ موقف کمزور ہے، لیکن چونکہ ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے میں نے بتا دیا. مضبوط جو ہے اولاد ہے، لہذا اولاد کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ وہی کرے صدقہ اور خیرات. ویسے انشاءاللہ آپ کی طرف سے اولاد کے علاوہ وہ کرنے بھی نہیں لگا، یہ بھی آپ کو بتا دیں، اولاد ہی کرے گی، یہ بات بھی حق ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، کچھ خاص اعمال ایسے ہیں، اعمال کی خاص شکلیں کہ جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ خاص ہے. لیکن 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 اگر کوئی شخص سنت سمجھتے ہوئے ان شکلوں میں سے کوئی شکل اڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اگر وہ سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ تینوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو رات کے وقت میں دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں کی. کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حبشی عورت مجھے نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا اور اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بڑا اہم سمجھا، صحابہ نے سمجھا یہ عام سی عورت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو دین کا کام کرنے والے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں. مسجد کی صفائی کرنے والی بوڑھی حبشی عورت تھی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا اس کا، سارے جنازہ پڑھا، ساری دعا کی اس کے لیے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے جو مسلم میں ترک ہے 2215 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہاں پر جو قبریں تھیں میرے آنے سے پہلے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جنازہ، ورنہ اس کا صحابہ بھی جنازہ پڑھ چکے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے جنازہ پڑھا، بزرگوں سے تو بڑا مطلب صحابہ کا ہے. وہاں پر جو دفن تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے. ظاہر ہے وہ کافروں کی قبریں تو نہیں تھی، کافروں کی قبریں تو نور سے نہیں بھری جا سکتی. صحابہ ہی دفن تھے اور صحابہ نے جنازہ پڑھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے بھر دیا. آپ کو کہتا ہے اگر میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکا اور قبر پہ جا کر پڑھ لوں سنت پر عمل کرتے ہوئے، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، اس پر عمل ظاہری حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فارم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی 8 سال کے بعد. یعنی کہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی شہدائے احد کے اوپر، اور اس میں زیادہ دعا کی آپ نے، اور وہاں پر آپ نے بڑا رکت انگیز خطبہ دیا. اور صحابہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے باتیں کر رہے تھے جیسا کہ آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہو اور زندوں سے بھی رخصت ہو رہے ہو. اور ظاہر ہے کہ شہدائے احد نے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں. حضور نے وہاں پر جا کر منبر لگا کر خطبہ دیا اور کہا کہ اے صحابہ
अल्लाह की कसम मुझे तुमसे ये खतरा नहीं अपने बाद कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगो, अलबत्ता मुझे डर है कि तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे और इस गर्ज में फिर एक दूसरे को कत्ल करोगे और तुम भी उसी तरह हलाक हो जाओगे जिस तरह तुमसे अगली उम्मतें हलाक हुई। इसमें इशारा था जो कुछ होना था जंगों में। हजारों लोग तो हुजूर की वफात के फौरन बाद हजारों सहाबा मुर्तद हो गए, मुर्तदीन ज़कात बन गए, मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ मिल गए। फिर सैयदना मौला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उनके खिलाफ किताल किया। तो आप इशारे देकर जा रहे थे कि ये मामला होगा। इसी तरीके से आगे सिलसिला चलता चलता सिफीन और नहरवान वहां तक पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुमसे मुझे शिर्क का खदशा नहीं, दुनिया के माल में फंस जाओगे। ये सहाबा से ही किताब था, ये सहाबा की गुस्ताखी नहीं है, ये हुए मामला सहाबा खुद मानते थे। लिहाजा सहाबा के पैटर्न पर एक ग्रोह उम्मत का, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि एक मेरी उम्मत का ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। यानी ये उम्मत की खुसूसियत है कि एक ग्रोह ऐसा होगा जो कभी शिर्क नहीं करेगा। बाकी 72 तो दोज़ख में जाएंगे, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में मौजूद है। सहाबा के पैटर्न पर एक ग्रोह क़यामत तक दुनिया के माल में तो फंस सकता है। जामिया तिरमिज़ी में सही हदीस है कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है, लेकिन शिर्क से वो महफूज रहेगा। तो इस हदीस से भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के शहदा के ऊपर 8 साल के बाद दोबारा नमाज जनाजा उसमें ज़रा दुआ मांगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यह भी आपकी खुसूसियत है। और तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप रुक गए और फरमाया इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी वजह से नहीं, इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाया करता था। अब सहाबा को अजाब कब्र नहीं नजर आ रहा, ये कहते नहीं बुजुर्गों को कशफुल कुबूर हो जाता है। वो कशफ वाला मसला भी मैंने मसला नंबर 6B के नाम से 2.25 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दी है, कशफ इल्हाम और ख्वाबों से मुताल्लिक। सहाबा को कब्र के नीचे नजर नहीं आ रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनको अजाब हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तोड़ी, उसके 2 हिस्से करके आधा एक कब्र पर और आधा एक कब्र पर, और फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ करता रहेगा। उसमें ये अल्फाज नहीं है, ये खुद मौलवियों ने जोड़ लिए कि जब तक ये जिक्र करती रहेंगी। वो खुश्क भी जिक्र करती हैं, इनको ये मत मारी हुई है कि खाली हरी ना जिक्र करना, कायनात में हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। ये ब्रैकेटों में खुद लगा लिए अल्फाज। और मेरी भी ज़माने जालियत की एक किताब थी इसाले सवाब वाली, आज पूरी किताब का मैंने खुद ही पोस्टमार्टम कर दिया। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी चीजें, और हकीकत बात है मुझे भी उस वक्त नहीं पता था। हम भी अपने मौलवियों के पीछे अंधाधुंध चलते थे, खुद हदीसें नहीं पढ़ते थे कि ओरिजिनल क्या हदीस है, तो इसलिए धोखा खा जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रुजू भी प्रैक्टिकली इसाले सवाब वाले मसले में रिकॉर्ड हो गया। तो फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी, अल्लाह ताला ने आपको ये खबर दे दी कि जब तक ये हरी रहेंगी उस वक्त तक इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बरकत है। बाद में कोई साबित नहीं कि किसी सहाबी ने कहा कि इस तरीके से अजाब किसी का कम करवाया जा सकता है। इसी की बुनियाद पर जाके कब्रों पर धूल फेंकते हैं। तो भाई धूल फेंकना साबित नहीं, अगर कोई इस हदीस पर अमल करना चाहता है तो वो टहनी तोड़े और उसके 2 हिस्से करके, जैसा कि मुर्दे को दफनाते वक्त भी वो टहनी एक उसके सराहने लगा देते हैं ताकि कब्र की लोकेशन पता चल जाए, बस ठीक है, दैट्स ऑल। धूल शूल फेंकना ये ज़िया है और इसराफ और फजूल खर्ची है, ये साबित इससे नहीं होगा। दीन का मसला वो है जो पेट साबित हो। इस तरीके से ड्राइव्ड माने अगर इस्तेमाल करेंगे और इसकी बुनियाद पे कहेंगे जी चादर भी कब्र पे चढ़ाई जा सकती है, कोई टहनी लग सकती है, टहनी भी सबज कलर की होती है, चादर भी सबज कलर की होती है, इस तरह तो भाई दीन का जनाजा निकल जाएगा। और इसी की वो एक्सटेंशन है, वो तीजा करते हैं तीसरे दिन, फिर 10वां होता है, 40वां होता है, फिर बरसियां होती हैं, जुमरातें होती हैं। ये मौलवियों का रोजगार लगा हुआ है। 11वीं शरीफ हर महीने की 11 चांद को, और नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 571 हिजरी उनका बदनाम किया हुआ है कि जी उन्होंने शुरू करवाई थी। आज इस वीडियो की वसादत से मेरा चैलेंज है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किसी किताब से या उनके जमाने के किसी बुजुर्ग की किताब से या उनके किसी शागिर्द की किताब से साबित करें कि वो 11वीं शरीफ करते थे। ये चैलेंज है। ये लोग 150-200 साल बाद किसी मौलवी ने आके ये काम शुरू करवाया और थोप दिया उनके ऊपर। जिस तरीके से कई चीजें जो है वो बाद में शुरू हुई हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोप दी गई हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरीके से ये रजब के कुंडे, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 148 हिजरी, उनकी यौम वफात को वो उर्स मनाते हैं और ये कुंडे फिर चल पड़े। ये जो मशहूर है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात की खुशी है, ये झूठ है। ये सुन्नियों ने सिर्फ जान छुड़ाने के लिए एक बात की है, ये बात नहीं है। उनकी यौम वफात 22 रजब नहीं है, उनकी 26 या 27 बनती है, क्योंकि अब रजब का महीना तो मैंने ये बता दिया। ये बेसिकली उनका उर्स मनाते हैं, हालांकि उन्होंने ना कभी सैयदना अली का उर्स मनाया, ना खुद उन्होंने अभी कभी अपना कोई मामला किया, और ये पीछे से उनकी तरफ चीजें मंसूब की हुई हैं। लेकिन यहां पर ये हक बात है, ये जितने भी ये काम किए जाते हैं अल्लाह के नाम के किए जाते हैं, और हम ये नहीं कहते कि ये शिर्क कर रहे हैं, वो अल्लाह के नाम के कर रहे हैं साले सवाब। हम ये कहते हैं ये चीजें साबित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोई सख्त हुक्म लगेगा तो बिदअत का लगेगा। 11वीं शरीफ को शिर्क नहीं हो जाएगी, या इसी तरीके ये शरीफ मैं उनके जुबान में, मैं नहीं उसको शरीफ कह रहा जो कि मशहूर है। इसी तरीके से मुहर्रम की शीरनी,
یا یہ کنڈے یا یہ تیجا 40واں، یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں اس وقت تک وہ معاملہ ٹھیک. ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس سے میں کسی بزرگ کا تقرب، وہ میں پہلے بتا چکا، اس میں میرا پورا لیکچر بھی علیحدہ سے مسئلہ نمبر 68 موجود ہے. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 بیٹیاں خود دفن کی ہیں، جوان شادی شدہ 3 بیٹیاں. چوتھی ان کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہوئی. 3 کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میرا یہ چیلنج ہے کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا تیجا کیا ہو، یعنی یہ کل کا ختم، یا 40واں یا جمعرات یا برسی. یہاں لوگ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڈا بھرا تے گمراہ ہو گیا ہے، یہ تو برسی بھی نہیں پیودی کرتا. بہنیں لڑ رہی ہوتی ہیں ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا، یہ باپ کی برسی بھی نہیں کرتا، یہ کنجوس ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائی، پہلے خود فٹ ان کیا اور پھر فتوے لگاتے ہیں، اور دین سے جاہل اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعیف روایت سے کوئی 40واں یہ تمام چیزیں، اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت، یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائس کی ہیں، اور اس کے اوپر پھر دلائل کیا دیتے ہیں. وہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں. کھانا حلال سامنے رکھا جاتا ہے، کھانا کھانا گناہ ہے؟ نہیں جی. اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے، اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے؟ نہیں. تو کہتے ہیں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو گناہ کیسے ہو جائیں گی؟ نیکی جمع نیکی جمع نیکی برابر ہے نیکی، میتھمیٹیکل ایکویشن. ہاں جی سناؤ. انہوں نے اسی جواب دے سکتے ہیں. ان کا جواب انشاءاللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیوں اس طریقے سے اگر ہم ضرب تقسیمیں شروع کر دیں ولیعوذ باللہ تعالی، اور اس میں پھر ایک دلیل بھی دیتے ہیں، میں ساتھ ہی ذکر کر دوں. بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی. وہ کہتے ہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا اور دعا کی. آپ لوگ کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑھنا یہ شرک اور بدعت ہے. شرک تو ہے ہی نہیں ولیعوذ باللہ تعالی، اللہ معاف کرے جو ایسے بدبخت ہیں جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں زیادہ ثابت نہیں ہے، لیکن پوری حدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری حدیث میں ان کی موت ہے. یہ بھی پرٹیکولر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی حدیث ہے. وہ کیسے کہ یہ حدیث حضور کے معجزات کے چیپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں، اور پوری حدیث یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو چپکے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 بندوں کو لے کر آ جائیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے، بکری کا بچہ ذبح کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر 300-400 صحابہ موجود تھے، سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو طلحہ کے گھر. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آئے. ان کا میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا، حضور نے میرا راز بھی افشا کر دیا، میرے پاس تو 10 بندوں کا کھانا ہے. تو حضور ان کی بیوی بڑی کامل الایمان مومنہ تھی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. 10 کو تم نے بلایا، باقیوں کو رسول اللہ نے بلایا، تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اتنے ہی میں کیا حضور کا قاصد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھانپ کر رکھو، اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا. اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا، اس پر کچھ پڑھا. حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا، کوئی ایسے کلمات تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی. یہاں تک تو بیان کرتے ہیں، تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا. پھر پوری سنت عمل کرو نا، کلام بھی پڑھو، دعا بھی، پھر سب کے سامنے اپنا تھوک بھی ڈالو، پوری سنت پہ عمل کرو. یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ معجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. یہ تھوک والا اسے چھپا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا. اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹانا، بس نیچے سے آٹے کے پیڑے لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ. 300 سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے. پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیچکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے اوپر، تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا. الحمدللہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. یہ تھوک ڈالے نا، میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا، حالانکہ تھوک پاک ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ بھی دیکھا کہ کس کس طریقے سے 2 نمبریاں کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں، بڑا لنگڑا لولا، اور جی یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا 40واں برسی کرنا منع ہو کہیں نہیں کیا. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے، جو آپ بات کریں گے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنے معتقدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا کرو منع کدھر ہے، یہ چپ کر جائیں گے. چپ تو کریں گے ناڑی لوگ، کتاب و سنت کے منہج کے لوگ چپ نہیں کریں گے. آگے ہم سے کو پوچھے تو صحیح، انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ انشاءاللہ تعالی ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ قلم ٹوٹ جائے گی. کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے
تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے, اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے, لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے, اور جو نہیں بتائیں وہ جائز کیا, وہ ثابت ہی نہیں, وہ بدعت ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیے, اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے اور سامنے اس ایئر کنڈیشن کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف, یہ ہوتی ہے؟ یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہوتی. زبان سے نیت ثابت نہیں, لیکن دل میں حاصل کرنا ضروری ہے, وہ حاصل کرنا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے؟ یہ معاملات نہیں, انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم الکلام سے جواب ہے, الزامی جواب, جس کو لاجیکل آنسر کہتے ہیں فلسفی میں, اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم, جس کو پنجابی میں کہتا ہوں پھکی ہاضمے کی, کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے. تو اذان دینا اچھا کام ہے نا جی, شیطان بھاگتا ہے. عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی, اذان تو بڑا اچھا کام ہے. یہ وہی بات, قرآن پڑھ رہے ہیں, کھانا حلال ہے, مرا ہوا بندہ مسلمان ہے, کیا ہوا اگر کر لیا؟ تو بھائی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے. بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے, وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں, اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے, تو عید کی 2 اذانیں دیا کرو. کہتے ہیں نہیں عید کی اذان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے. تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو بڑا اچھا کام ہے, کرو. کوئی بھی نہیں کرے گا, نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی دیوبندی, نہ اہل حدیث, نہ اہل تشیع. اب یہ وہی جواب ہے, ہم وہی بات کریں گے الزامی جواب. ثابت نہیں تو کیا ہوا بھائی, منع ہے گئی. کوئی ضعیف روایت دکھاؤ کہ جس میں آؤ کہ عید کی اذان مت دو, جنازے کی اذان مت دو. نہیں ہے, ثابت نہیں. تو اب ہماری ڈیفینیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو 2 حدیثیں ہیں, صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں, دونوں میں حدیث موجود ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز داخل کی, فہو رد, اس کی وہ داخل کی ہوئی چیز مردود ہے. کیٹیگوریکل, کوئی اچھی بدعت بری بدعت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر, اور سنن نسائی میں 3278 نمبر, کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے, چاہے جمعے کی ہو, عید کی ہو, کوئی خطبہ ہو, 6 باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. پہلی بات, آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ, اور یہ تمام دین میں جاری کیے جانے والے کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ بدعت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے 18 سے 121. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین, اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو. یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت, یا اللہ کے تقرب کے لیے کسی نے کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی, اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ پر, اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور تمہیں کیا ہوا ہے, کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس نے حرام کی ہیں. جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا, بسم اللہ واللہ اکبر, جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مینڈے قربان کیا کرتے تھے تو ان کے پہلوؤں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان پر چھری چلایا کرتے تھے. اور یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے. ان پر اللہ کا نام لیا گیا, اس میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نہ کھاؤ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
मा हर्रम अलैकुम, तफसील से बयान कर दी है वो चीजें जो हराम की गई हैं तुम पर। और ये मक्की दौर की आखिरी सूरत है। इससे पहले सूरतुन नहल नाजिल हो चुकी थी, उसकी आयत नंबर 115 में 4 चीजें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर हराम फरमा दी थी। उसी से मिलती जुलती आयत फिर सूरतुल माइदा में भी आई, वो आज हमारे दर्स में भी है। पहली चीज मुर्दार, जो खुद ब खुद अपनी मौत मर जाए। दूसरी चीज बहता हुआ खून, और तीसरा खिंजीर का गोश्त, और चौथी वो चीज जिसके ज़िबह के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए या उसको गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए कुर्बान किया जाए। तो वो हम बयान कर चुके। इल्ला मब्तुरिरतुम इलैहि, हाँ मगर जब तुम मजबूर कर दिए जाओ, वो अलग बात है, उसमें से तुम खा सकते हो। वो सूरतुन नहल में भी मौजूद है और बाकी कुरान पाक में कई मुकामात पर यह मजमून आया है कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए फिर हराम में से इतना खाया जा सकता है दिल में कराहत रखते हुए कि जिससे जान बचे। व इन्न कसीरन ला युदिल्लून बिअफ़वाहिहिम, और बेशक अक्सर लोग वो हैं जो कि गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए, बिगैर इल्म, इल्म के बगैर। मैंने कई दफा यह बात अर्ज की है कि जो भी शख्स इल्म के बगैर बात करता है उसके पीछे उसकी ख्वाहिशात नफ्स और उसके जज्बात होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जितने जज्बाती लोग हैं उतने ही बेइल्म होते हैं। उनको अलिफ बे नहीं दीन की आती होती, लेकिन इतने जज्बात के साथ अपने अकायद पर मुहक्कम होते हैं कि इंसान कहता है कि इससे ज्यादा हक पर कोई है नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर फरमा दिया कि वो लोग गुमराह होते हैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए बगैर इल्म के। बस जिस तरह आबा अजदाद को पाया, असी तो शुरू तो यही, हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये जो आप बातें कर रहे हैं हमने तो आज तक सुनी नहीं। जैसा कि बहुत बड़ा कुरान और सुन्नत का आलिम है कि बचपन से ही कुरान और सुन्नत पढ़ रहा है, उसने आज तक सुनी नहीं है। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिल मुअतदीन, बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन है जो हद से बढ़ जाने वाले हैं, जो राह रास्ते हटे हुए हैं, जो इफरात और तफरीद का शिकार है, अल्लाह के इल्म में है। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिनह, और छोड़ दो हर वो गुनाह चाहे वो जाहिर हो या छुपा हुआ हो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, बेशक वो लोग जो कि जानबूझकर गुनाह कमाते हैं, सयुजज़ौना बिमा कानू यख्तरिफून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला उनके बुराई की सजा उनको दे देगा। वो पा लेंगे अपनी बुराई की सजा अनकरीब। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और मत खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। व इन्नहू लफिस्क, और बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको तुम खाओ, हराम है। व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, और बेशक शैतान जो है वो अपने दोस्तों की तरफ इल्का करते हैं, उनको वही करते हैं, खुफिया बात उनके दिलों में डाल देते हैं। लियुजादिलूकुम, ताकि ऐ मुसलमानों वो शैतान के चेले तुमसे झगड़े। व इन अतातुमूहुम, और अगर तुमने उनकी इत्तबा की, उनकी पैरवी की, इन्नकुम लमुशरिकून, तो बेशक तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। ये सहाबा को खिताब हो रहा है और उनके जरिए पूरी उम्मत को, कि अगर तुमने भी इन शयातीन की पैरवी की तो तुम भी उन्हीं में से हो जाओगे। वलियादु बिल्लाहि ताला। ये क्या वो झगड़ते थे मुसलमानों के साथ? वही मन घड़त किस्से ख्यालात के साथ मुसलमानों को छेड़ते थे कि अच्छा तुम कहते हो कि ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए और ज़िबा तुम खुद करते हो, तो कैसी अजीब बात है कि जो जानवर अपनी मौत मर जाए उसको तुम कहते हो हराम है, ये मुर्दार है, उसको तो अल्लाह ने मारा होता है और वो हराम, और जिसको तुम मारते हो वो हलाल। देखा कैसी फकी देते थे मुसलमानों को वो इल्मुल कलाम की। जो ये हमारे भी बाज लोग जो है वो अकली दलाइल रखते हैं सामने, तो अकली दलील पे तो बहुत जबरदस्त बात है कि जिसको अल्लाह मारता है उसको तुम कहते हो हराम, और जिसको तुम अपने हाथ से ज़िबा करते हो कहते हो हलाल। तो इस किस्म के ख्यालात के साथ मुसलमानों से झगड़ते थे। मुसलमानों को कहा गया कि उनकी परवाह मत करो, और अगर तुमने उनकी पैरवी की तो तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। वलियादु बिल्लाहि ताला। अब ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह है इन आयात का, बार बार जिक्र आया कि उन चीजों को खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। इन आयात से 2 रिजल्ट्स हमारे सामने आए। पहला कि मोमिनीन की निशानी है कि वो अल्लाह के नाम पर दिए गए ज़बीहा में से खाते हैं जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा जाए। अब इसी से चंद लोगों ने दलील पकड़ी कि हम भी कुरान पकड़ के पढ़ते हैं और फिर खाने पे फूंक मारते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, आपको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं खाते इसमें से? और कहते हैं नहीं देखिए कुरान में लिखा हुआ है कि जो लोग 11वीं नहीं खाते और जो रजब के कुंडे नहीं खाते और मुहर्रम की शीरनी नहीं खाते उनको तो अल्लाह ताला कहता है तुम मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। हालांकि यहां पर कलामुल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, अल्लाह का नाम लिया गया, अल्लाह का इस्म।
اور اسم جو ہے وہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے, اللہ کا ذاتی نام بسم اللہ واللہ اکبر, یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی, بلکہ یہ پوری سورۃ الانعام ہے ہی اسی ٹاپک پہ ہے, لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے دلائل ان کے آئیں گے. تو پہلی چیز بتا دی, اس میں یہ ثابت ہوئی. دوسرا, جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسا کھانا گناہ اور حرام ہے, چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو. مرغی حلال ہے, بکری حلال ہے, لیکن اس کے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو چاہے امام کعبہ نے اس کو ذبح کیا ہے وہ مردار ہے, حرام ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ, اگر حلال چیز کو کوئی فاسق مسلمان, حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی بھی جو اہل کتاب ہے, وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ کھانا حلال ہے. اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر موجود ہے. اسی آیت کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حلال قرار دیا گیا. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے اہل کتاب تھے, آج کے اہل کتاب اور ہے, اس وقت کے اور ہے. بھائی اس وقت بھی مشرک تھے اہل کتاب, لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرکوں میں فرق کیا ہے. بالکل اس طریقے سے ہمیں بھی کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک میں فرق کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں یہ تو مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں, یہ اپنے دماغ کا علاج کرایا جو یہ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں, ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا اور ان کے شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سمجھتے ہوئے صرف اہل کتاب ہونے کا ان کو بینیفٹ دیا. تو جو اہل قرآن ہیں ہمارے مسلمان, اگر ان میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح بدرجہ اولا جائز ہے. یہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے, جی بریلوی کے ساتھ ہو جاتا ہے, جی اہل حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے. ان ظالموں سے پوچھیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ گو جو مسلمان ان سے بھی گئے گزرے. بس یہ مولویوں نے الٹا گیر چلا دیا ہوا ہے فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے, ولیعوذ باللہ تعالی. لیکن یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے. بعض صورت میں کافی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف گوشت کے لیے ذبح کیا, صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ کا نام لیا, لیکن اگر وہ ذبیحہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے ہے تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا. لیکن یہ مسئلہ اس سے اجتہادن نکلتا ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں, اس کو ہم اجتہادن ناجائز سمجھتے ہیں, قطعی طور پر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, لیکن جائز کسی صورت نہیں ہے. البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ بکرا یہ نیاز دوں گا, ہوگی تو اللہ کے نام کی لیکن ان کو ثواب پہنچے, اس کی برکت سے مجھ سے مصیبتیں ٹل جائیں گی, تو اب اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جو عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے تھا, لہٰذا اس کا یہ سارے کا سارا کھانا 100% حرام ہوگا, ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہاں پر ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ریفرنس پر دوسرے نمبر پر ہے. یہ کافی لمبی آیت ہے لیکن اس کا کچھ پورشن میں نے اس میں نقل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل احکام آئے ہیں, شریعت کے یعنی اسلامی فقہ, اس کے فائنل احکامات. حرمت علیکم المیتۃ, یہ وہی جو میں نے کہا تھا سورۃ النحل میں بھی 4 چیزیں, یہاں پر 11 چیزیں حرام کی گئی ہیں, ان میں سے 5 کا ذکر ہم آج کے درس کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں کریں گے. حرام کر دیا گیا تم پر مردار, والدم اور بہتا ہوا لہو, یعنی لہو کا کھانا, خون ویسے پاک ہے اگر کپڑوں کو لگ جائے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, پگ کا گوشت, سور کا گوشت. اور یہ جو مشہور ہے کہ خنزیر کا نام زبان پر لے آئے تو زبان پلید ہو جاتی ہے, تو قرآن پاک میں ہے, اگر قرآن میں یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور وہ شے بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام بولا گیا ذبح کے وقت یا اس کے تقرب کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آئیں. پھر ایک اور چیز کا ذکر آیا, وما ذبح علی النصب, اور جو چیزیں بت کے تھانوں پر ذبح کی جاتی ہیں وہ بھی حرام کی گئی. یہاں یہ ذکر نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر, بت خانے جہاں پر تھے وہاں پر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا حرام ہے, کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. کسی نہ کسی درجے میں اس جگہ میں اگر بت ہے یا کوئی صاحب مزار موجود ہے اس کے تقرب کا عقیدہ آ سکتا ہے. اگر صدقہ و خیرات ہی کرنا تو ادھر ہی کر سکتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم,
آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. یہ بھی آیت اس کے اندر آئی, دین کے تکمیل کی خوشخبری جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذوالحجہ کے دن, یوم عرفہ کے دن, 10 ہجری کے اندر جمعۃ المبارک کے دن میدان عرفات میں یہ آیات نازل ہوئی. تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل گیا کہ جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اب رہا مسئلہ KFC یا میکڈونلڈ, ان کے جو چکن کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم لگے گا. تو اس میں 2 صورتیں ہوں گی. اگر تو مسلمان ملکوں میں KFC ہے یا میکڈونلڈز ہے یا اسی طریقے سے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے وہ حلال چکن استعمال کرتے ہیں, جس طرح ہمارے ملک میں K&N's کا وہ چکن استعمال کرتے ہیں, حلال چکن, تو یہاں پر تو وہ کھانا بلا کراہت جائز ہے, حلال ہے. البتہ غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پر اس چیز کی ایشورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ ذبیحہ کریں گے اور شک میں انسان رہتا ہے, وہاں پر قطعاً ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے. البتہ ذبیحہ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں اہل کتاب کے, وہ مطلقاً سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں حلال کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی یہودی یا عیسائی دال پکا کر یا سبزی پکا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے تو حلال ہے, کیونکہ اس میں ذبیحہ والا چکر نہیں ہے. ذبیحہ کے لیے اللہ کا نام ذکر کرنا, بسم اللہ واللہ اکبر, بہت ضروری ہے. تو غیر مسلم ملکوں میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. بعض ہمارے جدید سکولرز نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بڑا غلط مطلب بیان کیا ہے, میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5507 نمبر حدیث ہے, 5507, جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیو مسلمز ہیں, عرب ہیں, پینڈو جڈ لوگ ہیں, نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ہمارے پاس گوشت ہدیہ کے طور پر لے کر آتے ہیں, ہے مسلمان ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام اس پر لیا ہے یا نہیں لیا, ہم شک میں ہیں. تو کیا ہم ایسے لوگوں کا کھانا کھا لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, تم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس میں سے کھا لیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہ بھی لیا تو ذبح کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو کر سامنے آ گیا, چاہے KFC آ گیا چائنا کے اندر, تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں. یہ یوسف القرضاوی صاحب کو یہ بہت بڑی اجتہادی غلطی لگی ہے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسلام میں حلال و حرام جو ان کی کتاب ہے, واقع یہ ہے کہ اس وقت امت لیول کی ان کی خدمت ہے, اور میں نے مسئلہ نمبر 69B میں ان کا پورا تعارف بھی کروایا ہے. آج کے دور کے بہت بڑے انٹرنیشنل اسکالر ہیں, ان کو یہ غلطی لگی تو انہوں نے اس حدیث سے سہارا لیا. حالانکہ یہ حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ انہوں نے کوٹ کی. یہ حدیث ہے نیو مسلمز کے بارے میں, اور یہ حقیقت بات ہے کہ نئے مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شک کو زائل کرنے کے لیے اما عائشہ سے کہا کہ آپ شک زائل کرنے کے لیے ان کا ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو, غیر مسلموں کا نہیں, مسلمانوں کا. اور بسم اللہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے کھانے پر. لہٰذا یہ غیر مسلموں کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ہوگی, جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے, اس وقت تک ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اگر صرف گوشت ہے. البتہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی اور نیت کی ہوئی ہے, اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت کی, تو اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا تب بھی وہ کھانا یا وہ صدقہ اور خیرات حرام ہو جائے گا. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم میں, ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں, 110 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے, اور یہ سیدنا علی کے شاگرد بھی ہیں, اور جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شامل تھے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, مولا سے مراد دلی محبوب, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, حدیث متواترہ ہے, جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے. یہ مشکل کشا والا مولا نہیں ہے, یہ وہی مولا ہے جو ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں. تو میں نے مولا علی سے پوچھا, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5126, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو امت کو نہ بتائی ہو؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی بات تعلیم نہیں فرمائی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو. ہاں, مگر میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا. تو ابو طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا, اے امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے اس میں کچھ چیزیں پڑھ کر بتائیں. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ
किसी और के लिए ज़िबा किया, किसी और के लिए ज़िबा किया, किसी और के नाम पर नहीं, के लिए। अरबी अल्फाज है लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है जिसने किसी और के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ज़िबा किया। हम अपने मेहमानों के लिए ज़िबा करते हैं, लेकिन उनके तकर्रुब के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह का तकर्रुब होता है, ताकि मेहमान नवाजी करेंगे, अल्लाह खुश होगा। तकर्रुब भी अल्लाह का, नाम भी अल्लाह का। और इस मामले में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी एहतियात फरमाई, इतनी एहतियात फरमाई, इतनी एहतियात फरमाई कि अकल दंग रह जाती है। सुनन नबी दाऊद में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3313 नंबर हदीस है। एक सहाबी ने आकर अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये मन्नत और नजर मानी है कि मकाम बवाना पर जाकर कुछ ऊंट अल्लाह की राह में ज़िबा करूंगा। बाद रवायतों में आता है 100 ऊंट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सवाल उनसे किए। पहला सवाल, क्या मकाम बवाना पर, उस जगह पर जिस पर तुम कुर्बान करना चाहते हो अल्लाह के लिए, वहां पर जाहिलियत में किसी बुत की परस्तिश तो नहीं होती थी? जाहिलियत में, और नहीं पहले, अभी नहीं पहले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं। क्यों पूछा? हो सकता है कि कोई जाकर नजर दे तो लोग ये पुराने बुजुर्गों की याद ताजा हो रही है, उन्होंने फैज ही चलता पाया। पहले पूछा कि पहले तो कहीं बुत की परस्तिश उस जगह पर नहीं होती थी, हालांकि जमीन सारी पाक है। क्यों? यह है तौहीद की सेंसिटिविटी जो प्रॉफिट ने इंजेक्ट की अपनी उम्मत के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल किया, क्या वहां पर जमाने जाहिलियत में कोई मेला तो नहीं लगता था? अल्लाहु अकबर कबीरा। इमामुल मुवहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुवहिदीन के इमाम, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी नजर पूरी करो, और 2 बातें इरशाद फरमाई कि जो नजर तुम अल्लाह के लिए मानते हो उसको तो पूरा करो, और ऐसी नजर को मत पूरा करो जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, और ऐसी नजर को भी पूरा मत करो जिसमें तुम आजिज आ जाओ। मसलन कोई ये मन्नत मान लेता है मैं रोजाना 1000 नफिल पढ़ूंगा, तो आजिज आ जाएगा, तो ऐसी मन्नत को तोड़ दिया जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि ऐसी मन्नत या ऐसी नजर का कफारा फिर वही है जो कि कसम का कफारा है, यानी 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या एक गुलाम आजाद करना है, या 10 मसाकीन को कपड़ा लेकर देना है। ये तीनों चीजें सूरतुल माइदा की आयत नंबर 89 में आई हैं, और अगर कोई इस पर कुदरत ना रखता हो तो फिर उसको इजाजत है कि मुसलसल 3 रोजे रखे। तो आज ये मन्नत और नजर मेरा टॉपिक नहीं, इस पर मैं ऑलरेडी 55 मिनट की एक गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा चुका हूं। मसला नंबर 68 के नाम से कसम, नजर और मन्नत के सही अहकाम व मसाइल, सूरतुल माइदा आयत नंबर 89 की रोशनी में। अब आते हैं लेक्चर के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, जो 3 इल्मी पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पोर्शन नंबर 2, जो कि 3 अहम इल्मी पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। इल्मी पॉइंट नंबर 1 कि इसाले सवाब, या जिसको हम आसान जुबान में कह सकते हैं जिंदों की तरफ से फौत शुदगान की तरफ नफा पहुंचाने का जरिया, इसमें सबसे अहम तरीन अमल है मरे हुए लोगों के लिए, फौत शुदगान के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करना। यह इसाले सवाब का बहुत बड़ा जरिया है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 17 जनवरी 2021 की इल्मी और तहकीकी मजलिस नंबर 141 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। आज इंशाअल्लाह ताला हमारे गुलाम मुहियुद्दीन भाई मुझसे 1-to-1 सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी जनाब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अली भाई, आज का पहला सवाल है, इस्लाम में सितारों की गर्दिश और मुख्तलिफ पोजीशंस का इंसानी तकदीर या हालात वाक़यात पर असरअंदाज होने के एतबार से कहाँ तक गुंजाइश मौजूद है? बाज़ उलमा कराम ने तो सुरैया सितारे के तुलू होने को कोरोना वायरस के खात्मे की बिशारत बताया है, और इस हवाले से मुस्नद अहमद से हदीस भी बयान की है। आप क्या कहेंगे? देखें, इस्लाम बिल्कुल इस तरह की तोहम परस्तियों के खिलाफ है।
ستاروں سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا علم قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا کہ جس کا تعلق مستقبل کی کسی خبر کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علمی روش اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو 10 کمانڈمنٹس میں سے 9th کمانڈ ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اے انسان اس چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی۔ جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پہ وہ رزق پاتے۔ اللہ اکبر، وہ رزق ایک غیر معمولی رزق، یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو حضرت زکریا کو پتا ہوتا کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے۔ بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے۔ آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو، پیر ہیں حضرت زکریا، اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر، اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے، سیدہ مریم ہے۔ اور پیر اپنے مرید سے، مریدنی سے، یا اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے، خاص بے موسمی پھل ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے حضور تہاڈی نگاہ مرشد ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے، باقی فنا فی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، فنا فی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ قرآن میں تو فنا فی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ۔ رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا حدیبیہ کے موقع پر، تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی یہ جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ۔ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، بائے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں۔ پیغمبر بھی آن دا بہاف آف گاڈ آپ سے بیعت لیتا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نہیں، پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے، پھر فنافی رسول ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے کدھر تک لے جاتے ہیں، وہ فنافی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مرید یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے، حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں، آپ کا ہی فیض ہے، نہیں۔ جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرن ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے، چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا، تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، اللہ ہی کرتا ہے، پر کوئی ساڈا بھی وچ نظر ہے نا، فیض ہے نا، ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا، صدقے صدقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دیا بیماریاں نے۔ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر، اور نبی علیہ السلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے
کتاب الجمعہ چیپٹر میں، جمعے والے چیپٹر میں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا۔ کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی، لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو۔ اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن امام الموحدین بھی ہیں، یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے، اس کے باوجود اتنا لوگ جو ہے شرک کی طرف جا رہے ہیں، نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے؟ آپ فرمایا تم کہو من یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے؟ وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا، میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، آپ کو میں غیر مستقل بذات سمجھتا ہوں، عطائی ہے وہی کہانیاں جو تمہیں کرائی جاتی ہیں جو اسی بھی کراتے رہے اپنے کسی زمانے میں۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں تھی، آپ نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ تو کہہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ نہ کہ ان دونوں کی، حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا، پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کا رسول، سٹارٹ سے ہی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا۔ اور ابو داؤد میں اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل، اتنا غصہ۔ حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کے متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ نہ کرتے، لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے، آپ ذرا سے بھی ڈھیلے پڑتے نا امت نے کم چک کے رکھنا سی، ہوں اتنا چکے ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیونٹی میں کلیم کر دیا، پھر بھی قوم باز نہیں آتی، کیا زمین و آسمان کی کلابیں ملاتی ہے۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 22 مارچ 2007 کی بات ہے، آلموسٹ 13 سال پہلے، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نعت خانوں کی مجلس میں جانا اب چھوڑ گیا ہوں، یہ شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، جی مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں، وہ کیڑا اتنا وڈا شرک ہے، ایڈا موٹا گاڑا شرک جڑا مفتی صاحب کو نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا، یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں، الفاظ دیکھیں، یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا؟ سر پکڑتا بھی خدا ہے، چھڑاتا بھی خدا ہے، ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی اذن دیتا ہے اپنی اجازت سے، اسی لیے قرآن میں بار بار ہے شفاعت بھی اللہ کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دھونس نہیں ہے، بالاذن ہے۔ تو یہ اس طرح کے جملے بولنا، پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی وہ قیامت دن لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھڑوا لیں گے، سر وہ یہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کیا دھونس سے چھڑوائیں گے؟ اس طرح کے جملے بولنا، یہاں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی اگلا ورژن لے لیں، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ ہمارے تو جناب بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، تو نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ ند بنا دیا، کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ وہ آگے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں مانتا، اور ظاہر ہے کوئی صحابی تو حضور کو اللہ نہیں مانتا ہوگا،
یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ بھی چاہ کے وہ جڑی ایڈی لمبی ایکویشن بنا دینا نا، اس زمانے چ کہانیاں نہیں سن پائی، بالکل 24 کیرٹ سونا تھا۔ اچھا کتابوں میں آج بھی ہے، میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہمارے جیلم کی 3 مسجدوں میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، یعنی 3 جگہ تقریر کرتے ہیں، ایک جگہ جماعت کراتے ہیں، اتنا ان کو شوق ہے دین کی خدمت کرنے کا، لیکن تنخواہ بھی لیتے ہیں تینوں جگہ سے۔ تو ان کے سامنے بیٹھا تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کرنی شروع کی نا، ابھی میں صرف ادھر پہنچا نا، اجعلتنی للہ ندا، کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ نے کیا سمجھا ہے اس کو؟ میں نے کہا جی آپ سمجھائیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں حضور پوچھ رہے تھے دیکھو مجھے تم نے اللہ تو نہیں بنا لیا نا کہیں، یعنی اگر اللہ نہیں بنایا پھر یہ کہہ سکتے ہو ماشاء اللہ ہوا شئتا، جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے۔ میں کہ سر اگے سنتے لو، اگے الفاظ نے قل بل ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے۔ تو حدیث نے اپنی حفاظت کر دی، حضور یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھئی اگر اللہ بن کے کر رہے ہو تو نہ کہا کرو، اگر مجھے مخلوق سمجھ کے کہہ رہے ہو تو پھر کہہ دیا کرو کہ جو اللہ کی مرضی اور جو اس کے رسول کی مرضی۔ لیکن ایک ایکسیپشن ہے یہاں پہ، جب دین کا مسئلہ کوئی آئے گا نا تو ہم یہی کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ دین کون سکھاتا ہے؟ پیغمبر۔ لیکن جو تکوینی امور ہیں، جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ صحابہ کرام جس معاملے میں دین کے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، واللہ ورسولہ اعلم، کیونکہ دین تو رسول اللہ نے سکھانا ہے نا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، سمجھ بوجھ، اور دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو دین بھی میں سکھا رہا ہوں نا، یہ میں اپنی کوئی بات نہیں سکھا رہا، اللہ مجھے دیتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اسی کو پکڑ کے پھر وہ اعلیٰ حضرت نے شعر کہہ دیا نا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رزق بھی رسول اللہ ہی تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں علم دین کی بات ہوئی تھی، آدھی بات پکڑ لی۔ اور وہ آپ دیکھیں حدیث بھی آدھی لکھی ہوتی ہے، واللہ معطی وانا قاسم، پیچھے بھی کچھ الفاظ نے، اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دین کے معاملے میں ہے، باقی معاملات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، نہیں، جو اللہ چاہے۔ اسی لیے دیکھیں ہماری ٹریڈیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے یہی چیزیں ہیں، ہم کسی چیز کو بھی نظر سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ کسی نے آج تک کہا ماشاء اللہ و رسول؟ مستقبل کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ کسی نے کہا کبھی انشاءاللہ و رسول؟ ٹریڈیشن میں، کتابوں میں ہر چیز اپنی جگہ صحیح فٹ ہوئی ہوئی ہے۔ ہاں باقی پھر جب اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس میں تو پھر وہ پیر کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ اپنے کئی ایک دنیاوی معاملات میں بھی کہتے ہیں نہیں پہلے میں پیر صاحب سے مشورہ کروں گا پھر میں اس کے مطابق چلوں گا۔ یہ ان کی یعنی ایک گراوٹ کا لیول ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے، اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی نا، سر دیکھیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، این اسی وقت اسی جگہ پر، دیر اینڈ دین۔ ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمہید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یعقوب کی وارث بنے، یعنی بنی اسرائیل کی، اور یہ جو میں ہیکل سلیمانی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں، خانقاہ نشین، یہ لیکن اللہ کی خانقاہ، جس کے لیے ہم خانقاہ کا لفظ اپنی امت میں دار ارقم، ہم اس اکیڈمی کو دار ارقم کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب یہ لوگ کون جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی، ان کے باوجداد جب کھلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبی علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔
اس لیے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دار ارکم رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے. تو خانقاہ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اب کافی بدنام ہو چکا ہے تصوف کی وجہ سے، اس لیے دار ارکم. پھر جب ہمارے نبی کی سنت دار ارکم ہے تو ہم کیوں ہیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں؟ ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے. عبادت گاہ کے لیے مسجد کی ٹرم، اسی لیے ہم نے مسلم کی ٹرم بھی عام کی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں، فخر کے ساتھ کریں. مؤمن، مسلم، مسجد، یہ سارے الفاظ استعمال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ترجیحات بدل چکی ہیں کہ ہم انگلش عربی کے ٹیچر سے سیکھنا چاہتے ہیں اور عربی فارسی کے ٹیچر سے سیکھنا چاہتے ہیں. ایک سمجھنے کی آسان سی بات یہ ہے، میتھمیٹک کے ذریعے بھی اگر آپ سمجھیں تو آپ بچے کو انگلش پڑھانا چاہتے ہیں اسے انگلش کے پروفیسر کے پاس بھیجیں گے، فارسی پڑھانا چاہتے ہیں اسے فارسی کے پروفیسر کے پاس بھیجیں گے، کسی ٹیکنیشین کے پاس، الیکٹریشین کے پاس یا کسی انجینئر کے پاس نہیں بھیجیں گے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ آج بیٹھ کر حدیث کی نمبرنگ کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں تمام علماء اکرام کو، چھوٹا سا چیلنج آپ کو بھی ہے، آپ بھی سن لیجئے، آپ بھی تشریف لائیے. آپ اپنے آپ کو حدیث میں اپنے آپ کو ماہر کہلاتے ہیں، آپ کو چھوٹا سا چیلنج ہے، کسی بھی ٹی وی چینل پر اگر موقع نہ ملے تو آپ بول نیوز پر آ جائیے. آپ صرف ایک حدیث بر روایت پڑھ کر سنائیے، اپنے سے شروع کیجئے، اپنے استاد سے، اور رسول اللہ تک لے جائیے. اور آپ کے مقابلے میں یہ طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم 50 احادیث پڑھیں گے، بر روایت پڑھیں گے اور وہ رسول اللہ تک لے جائیں گے. اور اگر یہ آپ کو مشکل لگے تو اس سے بھی آسان سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک حدیث پڑھنی ہے وہ دیکھ کر پڑھنی ہے، اور ہم تمام احادیث مبارکہ زبانی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اگر پھر بھی ہماری قوم کو سمجھ نہ آئے تو قوم کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوئے جو کل تک صحابہ اہل بیت اعظام کی آڑ لے کر صحابہ اکرام پر گھومتا رہا، وہ راہبر کی شکل میں دجال ہے. آپ نکلیے، تمام علماء اکرام، تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء اکرام موجود ہیں. آپ کو حدیث سیکھنی ہے تو الیکٹریشین کے پاس نہیں، انجینئر کے پاس نہیں، شیخ الحدیث کے پاس جائیے، وہاں سے آپ کو حدیث کا سبق ملے گا. منو کہتے ہیں عربی نہیں آندی. تنوں میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں، وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں، بریلویو مفتی منیب الرحمان سے. تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو، اس کی قرات کرواؤ، اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا، میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا، پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تواڈے مولوی تے ہے بیتے پڑھتے جے، ہاں انہاں کولو ہا عین تا ذال وا ضاد اے انہوں نے کدے خواب وچ بھی نہیں کڈیا ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے، لے کے آؤ. جب طب کی بات ہوگی تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا، سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ سے پوچھا جائے گا، کسی بھی علم کی بات آئے گی تو اس کے ماہر سے پوچھا جائے گا. علماء کی طرف اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر، اس میں نے کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کری، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ڈگری. میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی عالم یا قرآن و سنت اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، پہلے وہ چیز لے کے آئیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی صاحب یہ بیان کریں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. پھر آپ کو سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں، چلے وہ تو بخاری مسلم سے بتا دیں گے نماز کسوف کا طریقہ. لیکن جب سورج گرہن کی ڈیفینیشن کو مفتی کرتا ہے، آج تک کسی اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں، آپ اسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے کے نہیں ہیں، آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن اس طرح لگتا ہے؟ یہ ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے. آج تک ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوٹ کیا جائے. علماء بھی کیڑی جتنا دل نہ رکھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں. اور جب آپ اس مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے سائنس کی تعلیم اس طریقے سے، میں نے باقاعدہ اسکول کالج سے تو نہیں حاصل کی، لیکن میرے علم ہے کہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. تو آپ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے. دین کے بارے میں کیوں اعتراض شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا پھر اگلی بات جو آپ کو ہضم بھی نہیں ہوگی کہ ڈگری کیڑے فرقے دی. بریلویوں کی ڈگری اگر دیوبندی مانتے ہوتے تو بریلوی علماء کو مانتے ہیں نا. بریلویوں کہ علماء کو دیوبند کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے عالم نہیں نہ مانتی. یعنی دیوبندی کیا ڈاکٹر طاہر القادری کو گمراہ نہیں کہتے؟ پھر عالم تو نہیں مانتے. جب گمراہ کہہ دیا تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ ورس ڈگری اس کو دے دی. اور بریلوی عوام کیا تقی عثمانی صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو عالم مانتی ہے؟ یا الیاس گنبد صاحب کو، یا دیوبندی حنیف قریشی صاحب کو مان لیں، یا بریلوی دیوبندی مل کے توصیف راشدی صاحب کو مان لیں؟ نہیں مانتے.
ڈگری نہ کیا کریں اپنے فرقے کی ڈگری. جب آپ اپنے فرقے کی ڈگری کہیں گے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. پھر دوسرے فرقے والے آپ کو کہیں گے کہ تہاڈی تے فراڈ ہے, ڈگری تے ساڈی ہے, میں تو ویسے ہی پیچھے نکل جاؤں گا. اور اگر آپ ان کے فرقے کی بھی ڈگری لے آئے نا, ان کے خلاف بات کریں تو کیا کہیں گے, بندہ ساڈا سی بات ذرا تمہیں پتہ ہے لین تو ہٹ گیا. اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ جب آپ نے اختلاف کرنا ہے, طارق جمیل صاحب کے عالم نہیں ہے, رائیونڈ سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے, عالم دین ہے. سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے ہیں جتنے اکیلے طارق جمیل نے ایک دن میں کیے ہیں, پوری زندگی میں نہیں, ایک دن میں. بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی, صحیح حدیث, من کنت مولا فہذا علی مولا, مولوی ان کے خلاف ہو گئے. میں نے طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا, تو میں نے ان کہا کہ دیکھ لیں, آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلیں. میں نے کہا دیکھ لیں, آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے, آپ کا کیا اشر کیا انہوں نے. تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں, مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے. وہ مان گئے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے. تو ڈگری والا بالکل فراڈ ہے. بالکل آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں, لیکن ایکسپرٹ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے. لوگ کہتے ہیں, میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں نہیں, پوچھو علماء نو کتنے لکھے ہیں. ہمارا جھگڑا ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں, لیکن دلیل کے ساتھ. یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے, نہیں, آپ نے بتانا قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں. علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے, ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دیں, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں. تو علماء سے ضرور پوچھیں, لیکن ان سے دلیل لیں. باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری ہے, تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. یہ ڈاکٹری کی مثالیں غلط ہے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا کیا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے, اور علم حاصل کرنا تو علم تو سب نے حاصل کرنا ہے, لہذا ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں. ڈاکٹر کیا دنیا کے ہر انسان نے بننا ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں, بالکل دلوائیں, لیکن کہیں گے نہیں, لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا, مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا, کتابوں میں دین ہے. کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو, اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے, محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا. پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا. ایک پی ایچ ڈی انگلش, ایم فل انگلش, بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے, تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے ہی پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے. عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات بھی مانیں. تو ہم نے کبھی نہیں کام, کہتے علماء سے ہی پوچھیں. میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے, جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی, اور پھر عوام الناس تک. لیکن ایک فرقے نہیں, سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا. اس کی وجہ سے ہی پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں, جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا, اور آپ کو بتایا گیا دوسرے کو نہیں سننا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں, اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے. پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے, تو یہ اس پہ بتائیں کس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں, سنیوں کے علماء 8 سال میں. پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بکش مسلمان بنو, کتابی مسلمان بنو, وہ دین مانو جو کتابوں میں ہے. اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے. کبھی فزکس کے پروفیسر نے اگر کوئی غلط فارمولا لکھا ہے نا بورڈ پہ, اور ٹیکسٹ بک کے وہ خلاف ہے, اور کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے اسے کہے کہ سر یہ فارمولا غلط ہے, یہ سلیبس میں یوں لکھا ہوا ہے, تو اسے کہے گا تھینک یو, مجھ سے غلطی ہوئی. اور مولوی کو آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, کہے گا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. بلکہ وہ مریدین سے کہے گا پھینک دیو, وہ کہے گا تھینک یو, یہ کہے گا پھینک دیو سے اٹھا کے. تو یہ فرق ہے ایک دنیا دار جسے یہ سمجھتے ہیں سو کالڈ فزکس اور میتھ کے پروفیسر میں, اور ایک ان لوگوں میں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ہمارے نبی اسلام نے تو واضح حکم دیا صحیح بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ڈگری تو آپ کو نبی اسلام دے گئے. آپ مجھے بتائیں, اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف, تو آپ اسے کہیں گے جب تک تیرے پاس عالم کی ڈگری نہ ہوئی میں آیت نہیں تیری مانوں گا, چاہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی. تو آپ کی اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا. آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے. ہم بھی ریفرنسز کو دیتے ہیں, آپ ان کو فالو کریں.
اور ان کا انکار، آپ اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو ریفرنس سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی ٹیچرز میں تو پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ بکش ہے. ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی علیہ السلام فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان آ رہا ہے نا، وہ لبادہ اوڑھ کر ایک چور کا انسانی شکل میں، تجھے تو نہیں پتا چلا وہ کون ہے، لیکن وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا. لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی، علی کی تو نہیں لینی ہے. تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں لی ہوئی ہے، تو میری کہاں سے لینی ہے؟ تو اب چونکہ میں کہتا ہوں کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین کوئی بابا بنا نہیں سکتا، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے. بکش مسلمان بنو. اور اسی کو میں جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بابوں کو چھوڑ دیں. ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ، سکھ سب ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. جب تک مسلمان بھی ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانے گا تو پھر ہم یہی کہیں گے پھر تو کسی اور خدا کو مان رہا ہے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بکش مسلمان بنو. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ علماء کرام کی زیارت کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی زیارت کے برابر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. ویسے یہ لوگ ہمارے عموماً بیان کر دیتے ہیں نا کہ اس امت کے جو علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. یہ ایک قول زری کے طور پہ تو ٹھیک ہے، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر انبیاء کا تو کی وراثت تو علم دین ہے نا، علماء اس کو لے کے چلیں گے. اب آپ نے پوچھنا کس فرقے کے علماء؟ علماء حق یعنی امام بخاری، امام مسلم، ہم تو جن کے نام پتہ ہیں انہی کے لے سکتے ہیں نا. تو انبیاء کی طرح سے مراد یہ نہیں ان کا مرتبہ انبیاء کی طرح ہے، نہیں، انبیاء کی طرح سے مراد ہے ان کا منصب انبیاء کی طرح ہے. منصب انبیاء کا کیا تھا؟ اللہ کی دعوت. تو پوری امت کو کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہذا یہ کہ یہ علماء والا کام چھوڑیں، یہ پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. لو جی نویں گل ہے، علماء نہیں سر، پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. کیونکہ ان زمانوں میں پیغمبر آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبروں والا کام اس امت کو ٹرانسفر کر دیا. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، لہذا پوری امت، قرآن میں لکھا ہے پوری امت پیغمبروں والے اس کام کو لے کے چل رہی ہے. کی طرح سے مراد یہ ہے، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. بالکل مرتبہ کون کسی کا ڈیفائن کر سکتا ہے؟ باقی زیارتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زیارت کرنے سے اگر کچھ ہوتا نا میرے بھائی، تو سب سے بڑی زیارت تو اللہ کے نبی کی زیارت ہے. اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرے، آپ کی وفات کے بعد کافر ہو کے مرے. یہ جو ام حبیبہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، ان کا خامن جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا، یعنی سابقون الاولون میں جو ہجرت کر گئے تھے نجاشی کے پاس، اور جب وہاں جا کے عیسائی ہو گئے اور عیسائی مرا عبید اللہ، تو وہ تو عیسائی ہو کے مرا ہے، صحابی تھا، حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرا ہے. دیکھنے سے نہیں ہوگا، کام کرنے سے فرق پڑتا ہے. مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ ملے، منکرین زکات ہوئے، یہ کون لوگ تھے جو حضور کی زندگی کے اندر مسلمان تھے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. یہ الفاظ سے وہ حدیث سٹارٹ ہوتی ہے. تو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو، وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ صحابی، مسلمان نہیں. پرانیاں گلاں انہوں نے صحابی کی ڈیفینیشن کی تھی، جو حضور کو ایک دفعہ بھی دیکھ لے وہ صحابی ہے. تو جو قبائل حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے، وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں تو مرتد ہو گئے نا، تو آپ ہم انہیں صحابی نہیں کہہ سکتے. سر اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. جس زمانے میں وہ صحابی تھے اس زمانے میں انہیں صحابی کہیں گے. جیسے ابو سفیان خندق کے موقع پر کافروں کا سرغنہ تھا. خندق آج بھی ڈسکس ہوگی تو ابو سفیان کو ہم کہیں گے کہ وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا. ہاں جب بعد میں مسلمان ہوا پھر مسلمانوں والا اسٹیٹس ہے، لیکن بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ سے خندق میں جو انہوں نے ان کی غلط کام ہے وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گے، اگرچہ وہ معاف ہو چکے. وہ تو آج کی ڈیٹ میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں بھی معاف ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا.
حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے، بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی۔ کعبہ آئے، جب کعبہ آئے تو ان کو صورت کعبہ نظر آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی صورت کعبہ موجود ہے، حقیقت کعبہ نظر نہیں آ رہی۔ کعبے کے پتھر تو نظر آ رہے، صورت ہے، لیکن اصلی کعبہ جو حقیقت ہے تیری تجلی وہ نظر۔ ان کو غیب سے آواز آئی، ہماری ایک بندی رابعہ بصری حج کرنے آ رہی ہے، کعبہ اس کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کا یہ فرمانا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کس نے اس کو حکم دیا کعبے کو؟ کو غوث پاک نے بلایا؟ نہیں، کس نے حکم دیا ہے؟ ایک آپ کے بچپن کی وہ شان، آپ کعبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک غوثیت کی شان کہ کعبہ آپ کے حجرے کا۔ تقدیریں کیسی بدلی؟ کون تھے جی بایزید بسطامی؟ مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار میں حج کے لیے گیا اور میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ایک عمارت ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ پتھر اور یہ سب کچھ یہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں دوبارہ گیا، دوسری بار حج کے لیے پہنچا تو میں نے کعبہ کو بھی دیکھا، صاحب کعبہ کو بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں تیسری مرتبہ پہنچا تو وہاں پر صرف مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب لیکن اس کے برعکس صوفیاء نے جو ہے وہ من گھڑت عقائد اور نظریات پبلک کے اندر عام کر دیے۔ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر رہے ہو امت کے اندر، کسی آیت میں موجود ہوں، کسی حدیث کے اندر موجود ہو، کوئی نہیں۔ کوئی جنہوں کہتا پنجابی کو پچھڑے دسڑے والا ہی نہیں، انہوں نے جو انہوں نے دلی چامدیے کرتے جاندے نا، یعنی بے شرمی کی انتہا ہے۔ اور اس حوالے سے میں انصاف کروں گا، یہاں پر دو تین چیزیں بیان کر دوں صوفیاء کے حوالے سے۔ کشف المحجوب جو باقاعدہ دنیا میں پہلی کتاب لکھی گئی تصوف پہ فارسی زبان میں، عربی میں تو رسالہ قشیریہ لکھی علی بن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم قشیری المتوفہ 465 ہجری نے، اور علی بن عثمان حجویری جنہیں المعروف داتا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے، جو کہنے والے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مشہور، المتوفہ 465 ہجری، یہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، بریلویوں کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے، دیوبند کا بھی اویلیبل ہے، آپ ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ انہوں نے بایزید بسطامی کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ بایزید بسطامی المتوفہ 261 ہجری کے بارے میں کشف المحجوب میں باب نمبر 11 اور چیپٹر کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی، دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرؤوف فاروقی، لاہور کے ہیں، ابھی زندہ ہیں، صفحہ نمبر 174، اور بریلوی ترجمہ ہے علامہ فضل الدین گوہر، صفحہ نمبر 180۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سیاہ الدین پبلیکیشن نے یہ چھاپا ہے۔ کشف المحجوب کا میں نے ریفرنس دیا، آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ ان کا دعویٰ سنیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مکہ میں گیا تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اچھا، انہوں نے خود کنکلوڈ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے تو اس میں حج قبول نہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ اگے تو ہم دس دینے۔ میں نے کہا میرا حج قبول نہیں، کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی مرتبہ دیکھے ہیں۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی؟ خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کون سے ہیں دنیا کے اندر؟ ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے بہت دیکھے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے حجر اسود، جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں صرف اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ۔ بہرحال آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں۔ دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی۔ اے دیکھ لو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کی تھی زیارت، بایزید بسطامی کہہ رہے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی، ہوں کیڑی مصیبت پہ گئی بھائی، وہ دس دن تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی توحید نہیں۔ تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا۔
وہ کہندے کعبہ بھی نظر آنا چاہیے. اور یہ ویسے آپ جذبات کی اگر رو میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے, لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے, یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, سنن الکبریٰ البہیقی میں بھی موجود ہے. ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے, یعنی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا. آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں انہوں نے گل کرو کہنا نہیں عشق دیاں گلاں نے پائی وہ عشق نہیں سی. اللہ دے نبی نو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا, لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی ہوں عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے, عشق دے چلے جڑے ایتھے بھی مارے گئے تے اگے بھی انشاءاللہ مارے جان گے. عقل دے چلے او چلے نہیں ہوندے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر 9 کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں بھائی, عقل والے. ہم تو ان بزرگوں کو آن ہی نہیں کرتے نا, ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں, ان کے شعر ہیں یا نہیں ہیں. وہ اللہ کے پاس جا چکے, اللہ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, برے ہو کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے, ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ. تذکرۃ الاولیاء بریلوی اور دیوبندی شیخ فرید الدین عطار المتوفی 635 ہجری سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ رابعہ بصریہ جب حج کے لیے گئی تو خانہ کعبہ جو ہے نا ان کے استقبال کو آ گیا. تو جنہوں نے کہا کہ جی خانہ کعبہ طواف کے لیے آ جاتا ہے اور کعبہ زیارت کے لیے جاتا ہے, اور یار بخاری جاتا ہے, اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا, صحابہ تو وہاں روتے رہے, اور آپ کے بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے. اور جھوٹ مار دے ہو, ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے. ان بزرگ بابوں کی تقلید چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں